اللہ کا قرآن فرمیدے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب اسد حاکم تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کر بھیجے، اسد حاکم تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ تو دوستو اسد اہل سنت جماعت ہیں، سادہ عقیدہ ہے، ساری محفل اس وقت تک سجدے بھی کہنے، ساری محفل کو اس وقت تک رنگ بھی کہنے چڑھدا جہاں وقت تک حضور دا چرچا نہ کیتا ونے، جہاں وقت تک لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ نہ لایا ونے، جہاں تک حضور دے عظمت شان دیا ضربہ نہ نہیں ونے، اس ویلے تک ساری محفل سجدی بھی کہنے، کیونکہ ساری محفل اس ویلے سجدی ہے جہاں ویلے حضور دا ذکر تھیوے، حضور دے عظمت دے چرچے تھے ونجن، حضور دے نا دے تعریفہ کی تے ونجن، حضور دے ولادت دے خوشیاں منایا ونجن، ان ویلے ساری محفل کو رنگ چڑھ دے۔ ارے وجہ کیا ہے؟ آخر ایمیں دا معاملہ کیوں ہے؟ میرے بھائی وجہ یہ ہے پیاسا کو جے ویلے پانی نہ ملے، جے ویلے تک او بیہوش رہندے، اس وقت تک او کو تڑپ ہوندی ہے، جے ویلے بلبل باغ دے وچ جے ویلے تک نہ آوے او تک او کو سکون نہیں ملدا۔ انشاءاللہ اسا حضور نال محبت کرن والے ہیں، جے تک اسا حضور دا ذکر نہ کروں، اللہ دا ذکر نہ کروں، اللہ دے محبوب دا ذکر نہ کروں، او تک نہ سارے دل کو سکون آندے تے نہ ساری طبیعت کو آرام ملدے۔ حضور دا ذکر کیے بل سارے دکھ اس بار سارے دل کو بھی سکون ملدے، بل ساری جان کو بھی ساری طبیعت کو بھی آرام ملدے۔ تو دوستو اسا ساری زندگی حضور دے نا دا جشن منیندے ہیں، حضور دے ذکر، حضور دے عظمتہ بیان کردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر حضور ہمارے لیے آئے تو حضور رحمت ہے، حضور اپنے زمانے میں بھی رحمت ہے، حضور بعد میں بھی رحمت ہے۔ اگر ہم دنیا میں آئے تو حضور ہمارے لیے رحمت ہے، اگر ہم قبر میں جائیں گے تو حضور ہمارے لیے رحمت ہوں گے، اگر ہم حشر کے میدان میں وہاں جائیں گے تو حضور ہمارے لیے رحمت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب اپنی ذات کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر میں نے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اپنے لیے بھی عالمین فرمایا اور محبوب کی باری آئی تو پھر بھی عالمین فرمایا۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے حضور ایک جہان کے لیے رحمت نہیں بن کے آئے، حضور ایک گروہ کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، ایک جماعت کے لیے رحمت بن کے نہیں ہے، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے، جنات کے لیے، نباتات کے لیے، پرندوں کے لیے، حتیٰ کہ ہر چیز کے لیے آپ رحمت بن کے رہے۔ آپ سراپا رحمت ہیں، آپ کے صدقے مصیبتیں ٹل گئی، پریشانیاں دور ہو گئی۔ دوستو ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ لوگ اگر گناہ کرتے تھے، اگر بدکاری کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے تو اس وقت ان پر عذاب آ جاتا، ان پر عذاب آ جاتا، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی۔ تو لہٰذا آج اگر ہماری شکلیں نہیں تبدیل ہوتی، آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں ہم پر عذاب نہیں آتا، تو آخر وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں، آپ جب تک موجود ہیں اس وقت میری شان کے لائق نہیں کہ میں لوگوں پر عذاب بھیجوں۔ دوستو حضور اب بھی ہمارے اندر موجود ہے، تو اس لیے علامہ اقبال نے کیا ہی خوب فرمایا کی ہے وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، کی ہے وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے،
علامہ اقبال نے فرمایا اے بندہ ایسا کر تو حضور کا بن جا، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ لگا دے، پھر اللہ تعالیٰ تجھے ایسی عزت سے نوازے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا، اگر دنیا میں بھی جائے گا تو تیرا وقار ہوگا، تیری عزت ہوگی، تیری شان بلند ہوگی، اگر آخرت میں جائے گا تو اللہ کا نبی فرمائے گا وہ میرا امتی آ رہا ہے، وہ میرا امتی آ رہا ہے۔ تو دوستو ہمارے بزرگ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی لوگوں کو یہی تعلیم دی، یہی سبق دیا، اے لوگو اس طرح زندگی گزار کے جاؤ، جب ہم قبر میں جائیں بتانا نہ پڑے، ہمیں نہ بتانا پڑے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں، بلکہ جب ہم قبر میں جائیں فرشتے ہم سے سوال کریں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو خود حضور رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا غلام آ رہا ہے، میرا غلام آ رہا ہے۔ تو دوستو ایسی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور دیکھیں جنہوں نے حضور کے نام پر اپنی زندگی قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنے سارا کچھ قربان کیا، اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا، اگر وہ دنیا سے چلے گئے آج بھی ان کا چرچا اور ان کا نام زندہ ہے۔